گھر میں 2 رکعت نفل ادا کریں. یہ نفل ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. اور اس نیت کے ساتھ آپ یہ نفل پڑھیں کہ اللہ پاک میرے سفر کو آسان کرے اور میرے عمرے اور حج کو اللہ پاک مقبول کر دے. اور نفل ادا کرنے کے بعد اب پھر وہ سفر کی تیاری کرے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی فلائٹ ڈائریکٹ ہوتی ہے، یعنی کراچی سے، لاہور سے، یا جہاں سے بھی وہ آ رہے ہیں ڈائریکٹ وہ اتر رہے ہیں جدہ. ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ احرام مان کے ہی نکل جائیں. لیکن بعض لوگ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کنیکٹڈ فلائٹ ہوتی ہے کہ کراچی سے دبئی ہے، دبئی میں 6 گھنٹے کا اسٹے ہے، 8 گھنٹے کا اسٹے ہے. تو اس میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دبئی تک بھلے اپنے لباس میں چلا جائے، اور دبئی میں پہنچنے کے بعد وہاں پر تمام سہولات ایئرپورٹ پر موجود ہوتی ہیں. غسل کرنا، غسل کی سہولت بھی ہے اور ساری سہولتیں ہوتی ہیں. یہ میں صرف آپ کو احتیاط کے وہ طریقے بتا رہا ہوں کہ جس میں آپ محفوظ رہیں گے. تو وہاں سے وہ کر لیں، خیر گھر سے کر لیں یا ایئرپورٹ پر پہنچ کر وہ احرام پہن لے، یا راستے میں کوئی کنیکٹڈ جگہ تھی، کوئی دوسرے ملک میں جہاز اترا اور وہاں پر وہ تیاری کر لے. تو یہ ساری صورتیں وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی ابھی حرج نہیں. شرط یہ ہے کہ اس کا جو میقات ہے، میقات میں داخل ہونے سے پہلے پہلے وہ نیت احرام کر چکا ہو. مسئلہ سمجھ گئے آپ؟ میقات ہم پاکستانیوں کے لیے جو ہمارا میقات ہے اس کا نام ہے یلملم. پاکستانیوں کا بھی میقات وہی ہے، یمن والوں کا بھی میقات وہی ہے. جیسے شام والے ہیں، یہ شام والے جب آتے ہیں تو شام والوں کی جو میقات ہے وہ کیا ہے؟ مدینۃ المنورہ. کہ اب یار علی سے پہلے پہلے اہل شام کو جو ہے وہ اپنا احرام انہوں نے کر لینا ہے. اب آپ کہیں سے بھی روانہ ہو رہے ہیں، آپ نے یہ ساری تیاری کر لی، اور آپ جب احرام کر چکے اور سواری پر سوار ہو چکے. میں بالخصوص چونکہ کراچی شہر سے میں بات کر رہا ہوں تو کراچی شہر سے ہی میں بات کرتا ہوں کہ ایئرپورٹ آپ پہنچ گئے، اور ایئرپورٹ کے بعد پھر جو ہے اب آپ جہاز میں اپنے بیٹھ گئے، اور جہاز میں بیٹھنے کے بعد پھر آپ نے نیت کی ہے. اور عمرے کی نیت آپ کر لیں کہ اے اللہ میں نے تیری رضا کے خاطر عمرے کا یہ ارادہ کیا ہے، میرے عمرے کو قبول فرما اور میرے عمرے کو آسان کر دے. بس یہی نیت ہے. لیکن اس نیت کے فوراً بعد آپ نے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کم از کم 1 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے. اگر احرام کی نیت اس نے کر لی اور تلبیہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ تلبیہ. اگر اس نے تلبیہ نہیں پڑھا اور وہ حدود کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس پہ دم پڑ جائے گا.